اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مغنی حصہ دوم کے باب ثانی میں ہے۔ حقیقت میں یوں سمجھیں کہ یہ گویا کہ آپ کے علم نحو کا درس خارج ہے۔ اس کے بعد جو ماحول، حالات، وقت ہے، پھر انسان کوئی نحو کی کتاب نہیں پڑھے گا، ٹھیک۔ اور اگر اس کو سمجھ کر پڑھیں تو پھر کوئی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ باقی اگر سمجھ کے نہیں پڑھنا ہے پھر تو جتنی بھی نحو کی کتابیں وہ پڑھیں، پھر بھی جو ہے ہم نحو کے قواعد کی مخالفت کریں گے، کیونکہ دقت کے ساتھ وہ نہیں پڑھ رہے۔ خیر، پہلا باب تو مفردات کے بارے میں تھا، یہ دوسرا باب جو ہے وہ جملے کے بارے میں ہے۔ جملے کے اقسام آپ کو بتائیں گے، جملے کے آپ کو احکام بتائیں گے، خود جملے کی وضاحت کریں گے، جملے کے اقسام بتائیں گے اور جملے کی جو ہے کیا ہے وہ احکام بتائیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک اور اشتباہ کو بھی دور کریں گے کہ جملہ اور کلام کیا دونوں ایک ہی معنی دیتے ہیں یا دونوں میں فرق ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جملہ اور کلام دونوں مترادف لفظ ہیں۔ مترادف کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ الگ ہیں، معنی ایک ہے، جبکہ ہمارے مصنف صاحب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ کلام اخص من الجملۃ، جیسے انسان اور حیوان، انسان خاص ہے، حیوان عام ہے، تو کہہ سکتے ہیں ہر کلام جملہ ہے، لیکن ہر جملے کا کلام ہونا ضروری نہیں۔ ممکن ہے کلام ہو اور ممکن ہے کلام نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمیں پہلے دونوں کی تعریف بتا دیں، تعریف سے ہی ہم کچھ اندازہ خود بھی لگا لیں گے۔ تو پہلے یہ تعریف آپ کو بتائیں گے کلام کی، ٹھیک ہے۔ میں مغنی والے الفاظ عبارت میں پڑھوں گا، کلام کی تعریف جو ہم صرف میر شرح مسئلہ وغیرہ میں پڑھ کر آئے تھے وہ بتاؤں گا۔ الکلام ما افاد المستمع فائدتاً تامتاً یصح السکوت علیہا۔ کلام ایک ایسا بولنا ہے جو سننے والے کو فائدہ تامہ دے اور اس پر متکلم کا خاموش رہنا صحیح ہو۔ فائدہ تامہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے سننے کے بعد اس کو خواہ سوال کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ باقی اس کی عادت ہی سوال کرنا ہے، اسے کہو کہ تم زید ہو، اچھا میں زید ہوں کیا؟ اب اس کا تو منہ کوئی بند نہیں کر سکتا۔ لیکن عام طور پر کلام ایسا ہے کہ جب وہ بولنے والا بولتا ہے تو سامع کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ مثلا ہمارے طلاب اور مولویوں میں جو کلام ہے، بھائی شہری والا آ گیا، آپ کو اس جملے بولنے سے کوئی معلوماتی، کوئی ذہنی سکون آیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ کلام۔ جملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جملہ وہ ہے جو فعل اور فاعل سے بنے۔ ضرب زید، زید نے مارا، ضرب فعل، زید اس کا فاعل، یہ کیا ہو گیا؟ جملہ۔ یا دو اسم سے بنے، زید قائم، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وہ کس سے بنے جناب؟ کسی ایسی چیز سے بنے جو فاعل کی یا مبتدا وغیرہ کی کیا ہو؟ قائم و مقام ہو۔ مثلا ضرب اللص، چور کو مارا گیا۔ اب ضرب فعل تو ہے لیکن لص فاعل نہیں ہے بلکہ فاعل کا نائب ہے۔ یا آپ کہتے ہیں قائم زیدان، یا قائم مبتدا حقیقی نہیں ہے، مبتدا وصفی، ٹھیک ہے، بس اس کو نام مبتدا کا دیا گیا، قائم مقام میں مبتدا، تو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ جملہ کہیں گے۔ بات واضح ہوگی؟ تو بس معلوم ہوا کہ کلام میں فائدے کا پہنچانا ضروری ہے، جبکہ جملے میں صرف ان اجزاء کو پورا کرنا ضروری ہے، فائدہ پہنچے یا فائدہ نہ پہنچے۔ مثلا ایک مثال دیں جو جملہ ہو اور فائدہ نہ پہنچے۔ میں کہتا ہوں ان قمت،
اگر تو کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے بیٹا، قمت میں فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، تو یہ جملہ ہے یا نہیں؟ جملہ ہے، لیکن افاد المستمع ہے نہیں ہے۔ اگر بارش آئے، ٹھیک، بھائی بارش کو یوں سمجھے مبتدا، آئے کو خبر مان لے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ دونوں آپس میں مترادف نہیں ہیں۔ لیکن اگر وہیں پر یہ کہ اگر بارش آئے تو ہریالی ہوگی، یہ جملے کے ساتھ ساتھ کلام بھی ہے، ٹھیک۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے اس کے آپ ہمیں اقسام بتا سکتے ہیں؟ آج تک آپ اس کی دو قسمیں ہی پڑھے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ انہوں نے ایک بڑھا دیا، جملہ ظرفیہ۔ کیا بڑھا دیا؟ جملہ ظرفیہ، ٹھیک ہے۔ حقیقت میں جملہ ظرفیہ کی بھی 3 صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت میں جملہ ظرفیہ رجوع کرے گا کس کی طرف؟ جملہ اسمیہ کی طرف۔ ایک صورت میں رجوع کرے گا جملہ فعلیہ کی طرف۔ ایک صورت میں وہ جملہ ظرفیہ ہی رہے گا۔ مثلا پہلے جملہ اسمیہ کی ہم مثال دیں۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی اسم کے ساتھ ابتدا ہو، ٹھیک ہے، جیسے زید قائم۔ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی فعل کے ساتھ ابتدا ہو، جیسے قام زید۔ جملہ ظرفیہ جس کی ابتدا ظرف کے ساتھ یا جار مجرور کے ساتھ ہو، جیسے عندک زید، کیا تیرے پاس زید ہے۔ اب اس کی ترکیب میں اگر آپ یوں کہیں عندک سے پہلے استقر تقدیر میں ہے تو پھر تو یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا اگر آپ استقر کو تقدیر میں مانیں گے۔ اور اگر آپ اس سے پہلے فرض کریں مستقر کو تقدیر میں مانتے ہیں، کائن کو تقدیر میں مانتے ہیں، تو پھر گویا کہ یہ خبر مقدم ہو جائے گی، پھر جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ اس کا تعلق نہ کسی اسم کے ساتھ ہے نہ کسی فعل کے ساتھ ہے، ڈائریکٹ عندک جو ہے کیا ہے جناب وہ یہ ابتدائی ہے اس جملے کی، تو پھر اس کو آپ جملہ ظرفیہ کہیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب بس آج تنبیہ، خبردار ہونا، تنبیہ تک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا درس ہے تاکہ پھر اگر کوئی نیٹ پہ بھی سنے تو وہ پریشان نہ ہو۔ الباب الثانی، دوسرا باب، فی تفسیر الجملۃ، جملے کی تفسیر، وضاحت، تشریح کے بارے میں ہے۔ وذکر، چاچا ذکر کو میں نے کیا پڑھا؟ رے، ٹھیک ہے، مجرور پڑھا کیونکہ تفسیر پہ عطف ہو رہا ہے۔ وذکر اقسام الجملۃ، اور جملے کے اقسام کے ذکر کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ واحکام الجملۃ، اور اس باب میں جملے کے احکام بتائے جائیں گے۔ شرح الجملۃ، اب اس میں چونکہ واو عاطفہ وغیرہ نہیں ہے اس لیے میں اس کو مرفوع پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ شرح الجملۃ، جملے کی شرح، یا یوں کہیں تفسیر الجملۃ، جملے کی تفسیر، ٹھیک۔ اوپر انہوں نے 3 چیزیں بتائیں تھیں، ایک تفسیر، دوسرا ذکر اقسام، تیسرا احکام، ٹھیک ہے۔ اب ہر ایک کو الگ الگ سے بیان کریں گے۔ اب تفسیر کی جگہ پہ شرح کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں لفظ الگ ہیں، دونوں کا معنی اور مطلب ایک ہے۔ شرح الجملۃ و بیان، اور یہ بیان کرنا کیا کہ ان الکلام اخص من الجملۃ، میں ضمیر کا مرجع ترجمے میں یا عبارت میں بتاتا جاتا ہوں، پھر بھی کہیں اگر آپ 2 منٹ کے لیے باہر چکر لگانے جائیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ لا مرادف للجملۃ، یعنی کلام جملے کا مترادف نہیں ہے۔ الکلام، بھائی پہلے کلام بتائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ هو القول، قول کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ وہ اشارے وغیرہ کو شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ المفید، جو فائدہ بھی پہنچائے سامنے والے کو لیکن بالقصد، متکلم نے ارادے کے ساتھ بولا ہو، یہ قصد کا قید لگا کر یہ نیند کے بولنے والے کو خارج کر دیا، جو سہون بولتا ہے اس کو خارج کر دیا۔ والمراد بالمفید،
مفید سے کس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے؟ فرماتے ما سے مراد کیا ہے؟ یعنی مفید ایسی چیز ہے یا مفید ایسا کلام ہے دل علی معنی جو دلالت کرے کسی معنی پر، یحسن سکوت علی ذالک المعنی، اس معنی پر خاموش رہنا کیا ہو؟ صحیح ہو۔ والجملۃ، کلام واضح ہو گیا۔ والجملۃ عبارۃ عن الفعل وفاعلہ، اور جملہ جو ہے وہ عبارت یعنی وہ جڑا ہوا ہے، وہ بنتا ہے فعل سے اور فعل کے فاعل سے۔ فاعل ہی کی ضمیر کہاں پلٹے میں نے بھائی؟ شاباش۔ جیسے قام زید، قام فعل، زید اس کا فاعل، یہ جملہ ہو گیا۔ والمبتدأ وخبر المبتدأ، مبتدأ کو بیٹا میں نے مجرور پڑھا کیونکہ عن الفعل پہ عطف ہو رہا ہے، اور وہ جملہ جو وہ بنتا ہے مبتدا سے اور مبتدا کی خبر سے، جیسے زید قائم، زید مبتدا، قائم اس کی خبر۔ وما، ٹھیک ہے، اب وما بھی گویا کہ حالت جری میں ہے۔ عبارت اما، یعنی یہ ہمارا جملہ عبارت ہے، بنتا ہے کس سے؟ ما، ایک ایسی چیز سے، کان، ہو وہ چیز، بمنزلت احدہما، اوپر جو ہم نے دو چیزیں بتائی ہیں فعل اور فاعل مبتدا، ان میں سے کسی ایک کی قائم مقام ہو۔ جیسے ضرب اللص، خوب، اب ضرب تو وہی فعل ہے لیکن لص فاعل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فاعل کا قائم مقام ہے۔ وقائم الزیدان، یہاں پر آپ دونوں چیزوں کو کہہ سکتے ہیں۔ زیدان بھی حقیقت میں خبر نہیں ہے، یہ فاعل صد مسد الخبر، یہ فاعل ہے جو خبر کی جگہ پہ آیا ہے، اور قائم بھی حقیقت میں مبتدا گویا کہ نہیں ہے، معنی کے لحاظ سے تو گویا کہ خبر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ جملہ کہیں گے۔ وَبِهَذَا، یہ جو ہم نے دونوں کی تعریف کی، کس کی؟ کلام کی اور جملے کی۔ یظہر لک، ظاہر ہو جائے گا یا ظاہر ہو رہا ہے تیرے لیے، انہما، بتحقیق یہ کلام اور جملہ، لیسا، نہیں ہیں دونوں۔ لیسا کون سا فعل ہے ذیشان صاحب؟ کون سا سیگا ہے؟ سیگا کون سا ہے؟ سوال کا جواب سے، ہاں، یہ دونوں نہیں ہیں مترادفین، مترادف نہیں ہیں۔ مترادفین کون سی حالت میں ہشام شاہ صاحب؟ اچھا، کیوں منصوب ہے ذیشان صاحب؟ کس کی؟ لیسا کا اسم کون ہے؟ کون سی؟ ہشام، الف، جی ہاں۔ کما یتوہمہ، اب یتوہمہ کی ضمیر کہاں پلٹائیں گے؟ یہ لفظ یہاں پر موجود ہے لیکن تھوڑی شکل بگڑی ہوئی ہے۔ کما یتوہم الترادف، جیسے کہ ترادف کا توہم کرتے ہیں کون؟ کثیر من الناس، من العلماء نہیں کہا، ناس، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی گویا کہ یہ اپنا فخر کر رہے ہیں، بھائی لوگوں کو کیا پتا کہ جملہ اور کلام کیا ہے، حقیقت تو یہ بات علماء کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں جو عالم ایسا توہم کرے وہ گویا کہ عالم نہیں، وہ عوام الناس ہے، ٹھیک۔ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ صَاحِبِ الْمُفَصَّلِ، فرماتے ہیں وَهُوَ، یہ مترادف ہونے والا قول ظاہر ہوتا ہے صاحب مفصل کی جو ہے کیا ہے وہ بات سے، صاحب مفصل کے قول سے۔ اب معاف کریں میرے سے بھی برحال یہ کوتاہی ہو گئی کہ صاحب مفصل کا بھی میں آپ کو نام بتا دیتا تو اچھا تھا، انشاءاللہ کل اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا، ٹھیک۔ فَإِنَّهُ، بتحقیق صاحب مفصل، بعد ان فرغ من حد الکلام، جب وہ فارغ ہو گئے کلام کی تعریف سے، قال، پھر انہوں نے بڑا اشتباہ کر دیا، وَيُسَمَّى جُمْلَةً، جملتاً کو منصوب پڑھ رہا ہوں، وَيُسَمَّى الْكَلَامُ جُمْلَةً، ان کا کلام کو جملہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ یہ اشتباہ ہے۔ وَصَوَابُ، جبکہ صحیح مطلب کیا ہے کہ ان الجملۃ اعم من الکلام، جملہ جو ہے کیا ہے وہ کلام سے اعم ہے۔ کیوں؟
اذ شرط الکلام الافادۃ، کلام کی شرط یہ ہے کہ وہ فائدہ سامنے والے کو پہنچائے، بخلاف الجملۃ، جملے میں فائدہ پہنچانا جو ہے کیا وہ ضروری نہیں ہے۔ ولہذا اسی بات کی وجہ سے، کون سے کہ کلام میں افادہ ضروری ہے، جملے میں افادہ ضروری نہیں، تسمعہم، تم مولویوں سے سنتے ہو، یقولون کہ وہ بولتے جملۃ الشرط و جملۃ الجواب جملۃ الصلہ۔ بھائی جملہ شرط، کلام شرط نہیں بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جملۃ الجواب، ٹھیک ہے، کلام الجواب نہیں بولتے، جملۃ الصلہ، ان تمام کے تمام میں افادہ نہیں ہوتا۔ صلے کے ساتھ جب موصول نہیں ملے گا کام کا نہیں ہے، جملہ شرط کے ساتھ بھی جب تک جو ہے کیا ہے جزا نہیں ملے گی کام کی نہیں ہے۔ جملۃ الجواب، اگر جواب قسم ہے تو قسم اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر جواب شرط ہے تو شرط ہونی چاہیے، پھر افادہ ہوگا، ورنہ افادہ نہیں ہوگا۔ وَكُلُّ ذَلِكَ لَيْسَ مُفِيدًا، یہ تینوں کے تینوں، فی الحال تو تین کے نام لیے ہیں نا، یہ تینوں کے تینوں یہ مفید نہیں ہیں۔ فَلَيْسَ كَلَامًا، لیس کا اسم کون ہوگا؟ ہوا کی ضمیر جو پلٹے گی کل ذالک کی طرف، بس یہ سب کے سب جو کیا وہ اس کلام نہیں ہے۔ انقسام الجملۃ الی اسمیۃ و فعلیۃ و ظرفیۃ، جملے کا تقسیم ہونا کس کی طرف بیٹا؟ اسمیہ کی طرف، فعلیہ کی طرف، اور جو ہے کیا وہ ظرفیہ کی طرف۔ فالاسمیۃ ہی التی صدرھا اسم، جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا صدر صاحب، یعنی جس کا پہلا جز کیا ہو؟ اسم ہو، جیسے زید قائم و ہیہات العقیق، ٹھیک ہے، ہیہات وہی اسم فعل ہے، ہیہات بے معنی بعد، جیسے مولا حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا ہیہات من ذلتو، اگر ذلتوں کا اعراب ظاہر کرنا ہو تو ہیہات کا فاعل ہوگا۔ اب یہاں پر نیچے جو ہے کیا ہے وہ ایک تحقیق دی ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اسم فعل بھی رکن کلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نتیجے میں وہ اعراب کو قبول کرے گا، اگر مسند الیہ ہے تو وہ مرفوع المحل ہوگا، بظاہر ہیہات ہے مرفوع المحل ہوگا، اگر جو ہے کیا ہے فرض کریں خبر ہے، مبتدا کی خبر ہے تو مرفوع المحل ہوگی، ان کی خبر ہے تو بھی کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی، افعال ناقصہ کی خبر ہے تو کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ اس حوالے سے ایک گروپ نے یہ کہا ہے، دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نہیں، اس نے فعلیت والا رنگ پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے، لہذا ہم اس کے ابتدا ہونے سے اس کو جملہ اسمیہ نہیں کہیں گے بلکہ ہم جملہ فعلیہ کہہ سکتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اب یہ نہ اسم خالص ہے نہ فعل خالص ہے، اس لیے یہاں پر ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، پھر پورے جملے پہ ہم جو ہے کیا ہے جناب زور دیں گے، اس میں جو اہم ارکان ہیں، اگر وہ اسم ہے تو جملہ اسمیہ کہیں گے، فعل ہے تو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ وقائم زیدان، یہاں پر بھی بیٹا قائم کے ساتھ جملے کی ابتدا ہوئی ہے تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہو جائے گا، البتہ قائم کو تو ہم مبتدا نہیں مان سکتے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اس کا اعتماد ہو استفہام پر، نفی پر، فلاں فلاں چیز پر، تو یہ جو ہے کہ وصف مبتدا بن سکتی ہے، یہاں پر تو قائم کا کسی چیز پر اعتماد نہیں، فرماتے عند من قائم زیدان کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے اس مولوی کے نظریے کے مطابق جوزہ ہو، جو قائم کو بغیر اعتماد کے مبتدا ماننا جائز سمجھتا ہے، وہ الاخفش والکوفیون، وہ کون سا مولوی ہے؟ اخفش ہے اور کوفے والے ہیں۔ والفعلیت، اچھا جملہ فعلیہ کس جملے کو کہتے ہیں؟ ہی التی صدرھا فعل، جس کا صدارت ابتدا والا چیز جو ہے کیا ہے وہ فعل ہو، جیسے قام زید و کان زید قائما، دو مثالیں دی کہ بھائی کوئی فرق نہیں فعل تام ہو یا فعل ناقص ہو، ہم اس کو جملہ فعلیہ ہی کہیں گے۔ وظرفیت، ہی المصدر تو نہیں پڑھنا بیٹا، مصدرت، اس میں مفعول باب تفعیل سے تصدیر سے، صدر یصدر، اس میں فاعل ہوگا مصدر، اس میں فاعل ہوگا مصدر، اب جملے کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو مونس بنانا پڑے گا۔ المصدرۃ، ظرفیہ وہ جملہ ہے کہ جس کی ابتدا کیجئے ظرف کے ساتھ او مجرور یا مجرور کے ساتھ۔ یہاں آپ اعتراض کریں کہ ابتدا تو جار کے ساتھ ہوتی ہے،
انہوں نے مجرور کیوں کہا؟ بھائی جار رکن کلام نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے۔ جیسے عندک زیدن، یہ ظرف کی مثال ہے، ٹھیک ہے، وَفِي الدَّارِ زیدن، یہ جو ہے کیا ہے وہ مجرور کی مثال ہے۔ البتہ اذا قدرت زیدن فاعلا، یہ جملے ظرفیہ اس وقت ہوگا جب زید کو آپ عندک کا فاعل مانیں، ٹھیک ہے، بظرف والجار والمجرور، اور دوسری مثال میں پھر آپ زید کو جو ہے کیا ہے فی الدار کا فاعل مانیں تو یہ جملے ظرفیہ ہوگا۔ لا بالاستقرار المحذوف، آپ زید کو استقرہ کا فاعل نہ مانیں، اگر استقرہ کا فاعل مانیں گے تو یہ کون سا جملہ ہوگا؟ احسنتم۔ اور اسی طریقے سے آپ زید کو مبتدا بھی نہ مانیں، لا بالاستقرار ولا مبتدأ مخبرا عنہ، اور آپ اس کو ایسی مبتدا نہ مانیں جس کی خبر دی گئی ہے عنہما، اس ظرف سے اور جار مجرور سے، یعنی اگر اس کو آپ مبتدا مؤخر مانیں گے تو یہ کون سا جملہ ہو جائے گا؟ احسنتم، کیونکہ مبتدا کے ساتھ ابتدا ہوتی ہے۔ وَمَثَّلَ زَمَخْشَرِ لِذَالِكَ، اور مثال دی ہے زمخشری صاحب نے لذالک، اس جملے کے لیے، فی الدار من قولک زید فی الدار، کہتا ہے کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ زید فی الدار، ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ زید کو مقدم تو کر دیا ہے لیکن یہ فاعل ہے فی الدار کا، لہذا یہ جملے ظرفیہ ہے۔ فرماتے نہیں نہیں، یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ وَهُوَ مَبْنِيٌّ، یہ زید فی الدار والا جملہ کھڑا ہوا ہے کس پر؟ عَلَى أَنَّ الْإِسْتِقْرَارَ الْمُقَدَّرَ فِعْلٌ، کہ بھائی یہاں پر ایک چھپا ہوا استقرار فعل ہے، لا اسمن، آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ دار کے ساتھ ابتدا ہوا ہے یا زید کے ساتھ ابتدا ہوا ہے۔ وَعَلَى أَنَّهُ حُذِفَ وَحْدَهُ، اور عَلَى أَنَّ الْإِسْتِقْرَارَ، کہ بھائی یہ استقرار اکیلا حذف ہو گیا۔ وَانْتَقَلَ الضَّمِيرُ إِلَى الظَّرْفِ، پھر وہ جو استقرار میں ایک ضمیر تھی وہ منتقل ہو گئی کس کی طرف؟ ظرف کی طرف ہو، ٹھیک ہے، بعد ان عمل فیہ، اس کے بعد کہ اس استقرار نے عمل کیا ہے فیہ، کس میں؟ ظاہراً اس ضمیر میں، یعنی ضمیر میں عمل کرنے کے بعد وہ ضمیر منتقل ہو گئی کس کی طرف؟ ظرف کی طرف۔ البتہ ایک احتمال یہ بھی بعد ان عمل فی الظرف، یعنی اس فعل نے ظرف میں عمل کیا ہے اس کے بعد وہ حذف ہو گیا ہے۔ وزاد زمخشری وغیرہ الجملۃ الشرطیۃ، اور اضافہ کیا ہے زمخشری اور غیر زمخشری نے، کس میں اضافہ کیا ہے؟ اقسام جملہ میں۔ ہم نے کہا کہ جملے کی 3 قسمیں ہیں، یہ صاحب کہتے ہیں کہ جملے شرطیہ چوتھی قسم ہے۔ والصواب، مصنف صاحب فرماتے ہیں صحیح نظریہ یہ ہے کہ ان جملۃ شرطیہ من قبیل الفعلیہ، جملے شرطیہ بھی بھائی جملے فعلیہ کی قسم ہے۔ لما، اس کی علت کیا ہے؟ سیاتی، ان قریب آگے لما، اس علت کی وجہ سے سیاتی جو آئے گی کہ جملہ شرطیہ مستقل جملہ نہیں ہے بلکہ وہ جملہ فعلیہ ہی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔